شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جنگ ذات السلاسل کا خلاصہ یہ ہے کہ یابس کے رہنے والے 12,000 سوار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ محمد و علی علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ خبر پیغمبر اسلام کو پہنچا دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ حکم دیا کہ ابو بکر کو 4,000 مہاجرین و انصار کے ساتھ ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4,000 سوار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کر کے ان کے مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو قیدی بنانا۔ یہ حکم پا کر حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور لشکر کو آہستہ آہستہ لے چلے یہاں تک کہ وادی یابس میں پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ اسی اثناء میں لشکر کفار کے 2 سوار ہتھیار لگائے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، قسم ہے لات و عزا کی کہ اگر رشتہ داری درمیان میں نہ ہوتی تو تجھے تیرے ساتھیوں سمیت اس طرح قتل کرتے کہ دیر تک یہ بات یادگار رہتی۔ بہتر ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ اور اپنی عافیت اسی میں جانو، کیونکہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو محمد اور اس کے بھائی علی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پس ابو بکر نے اسی میں مصلحت دیکھی کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ لشکر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، جو کچھ میں نے تجھ سے کہا تھا اس پر عمل نہ کر کے خدا کی قسم تو میرا نافرمان ہوا ہے۔ پھر آپ نے عمر کو ابو بکر کی جگہ مقرر کیا اور اس لشکر کے ساتھ وادی یابس کے لیے روانہ کیا۔ اس نے بھی وہی کیا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عمر ابن عاص کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر بھیجا اور وہ بھی ناکام لوٹ آیا۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وہی حکم دیا جو ابو بکر و عمر کو اس سے پہلے دیا تھا اور آپ کو بتایا کہ آپ فتح حاصل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام مہاجرین و انصار کا لشکر ساتھ لے کر اس علاقہ کی طرف گئے اور ابو بکر و عمر کی رفتار کے برعکس تیزی کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے لشکر کفار اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی اثناء میں 200 افراد مسلح ہو کر لشکر کفار سے آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کا چچا زاد بھائی ہوں۔ تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے، اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھیوں کو قتل کے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ ہماری اور آپ کی وعدہ گاہ کل صبح کا وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر واہ ہو، تم ہمیں اپنے لشکر کی کثرت سے ڈراتے ہو، میں خدا و ملائکہ اور مسلمانوں کی مدد کا خواہاں ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب رات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو، انہیں جوں کھلاؤ اور زین کس کر تیار رکھو۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اول وقت نماز صبح ادا کی اور ابھی سپیدہ سحری نمایاں بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے ان پر چڑھائی کا حکم دے دیا اور ابھی آپ کے لشکر کا آخری حصہ میدان جنگ میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ کفار کے جنگی جوان ختم ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا اور لشکر ان کا مال و اسباب لے کر واپس گیا۔ پروردگار عالم نے سورہ والعادیات اس واقعہ کے متعلق نازل فرمائی۔ ترجمہ: قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت سانس لیتے ہیں، دوڑتے وقت جن کے سم پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین میں پتھر زیادہ تھے اور جب گھوڑوں کے سم ان پتھروں پر پڑتے تھے تو ان سے چنگاریاں نکلتی تھی۔ قسم ہے ان کی جو صبح کے وقت حملے کر رہے تھے، پس ایسے قبیلے کے قریب غبار اڑاتے تھے اور کافروں کے ایک گروہ کو انہوں نے وہاں گھیرے میں لے لیا تھا۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکر گزار ہے اور کنجوسی اور کفران نعمت پر اپنا خود گواہ ہے۔
اور محبت و زندگانی میں سخت ہے۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ جس دن قبروں سے مردے نکالے جائیں گے اور دلوں کے راز آشکار کیے جائیں گے، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان کے افعال سے باخبر ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کپڑے کی ایک پٹی تھی۔ جب آپ کسی جنگ پر تشریف لے جاتے تو اس کو باندھ لیتے تھے۔ جب اس جنگ کے لیے جانے لگے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور وہ پٹی مانگی۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ میرے باپ آپ کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وادی الرمل کی طرف۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خطرناک سفر کی خبر سن کر رونے لگی۔ اسی اثناء میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شوہر شہید نہ ہو جائیں؟ انشاءاللہ وہ شہید نہیں ہوں گے۔ جناب امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں شہید ہو کر جنت میں جاؤں؟ یہ عرض کر کے جناب امیر روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ان کی مشائیت کے لیے مسجد احزاب تک تشریف لے گئے۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام واپس آئے تو رسول اکرم ان کے استقبال کے لیے صحابہ کے ہمراہ باہر تک تشریف لے گئے اور صحابہ راستے کے دونوں طرف صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ اور جب شاہ ولایت کی نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو گھوڑے سے اتر گئے اور تیزی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں کو چوما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سوار ہو جاؤ کہ خدا اور رسول تم سے راضی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرط مسرت کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور وہ اسی طرح اپنے گھر میں آ گئے اور مسلمان اپنا اپنا مال غنیمت لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے امیر لشکر کو کیسا پایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ جس نماز میں بھی ہم نے ان کی اقتدا کی ہے اس میں انہوں نے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، آپ نے اپنی واجب نمازوں میں سوائے قل هو اللہ کے اور کوئی سورت کیوں نہ پڑھی؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سورت کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خدا بھی تم کو دوست رکھتا ہے جس طرح تم اس سورت کو دوست رکھتے ہو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ آپ کے متعلق وہی کچھ کہے گا جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں آج آپ کی شان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتا جن کو سن لینے کے بعد جس گروہ کے پاس سے بھی آپ گزرتے تو وہ گروہ آپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی برکت کے طور پر اٹھا لیتا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس جنگ کو ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جب دشمن پر فتح حاصل کی تو ان کے اکثر مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو اسیر کیا، اور جو مرد باقی تھے ان کو رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس لیے اس جنگ کو ذات السلاسل کہتے ہیں۔ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی وہ مقام مدینہ سے 5 منزل پر واقع ہے۔